أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا بمصاب مولانا الحسین ابا عبداللہ السلام۔ میں ابتداءً آپ سب کی خدمت میں خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ولایت عظمیٰ اور امامت کبریٰ الہیہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ عظیم مناسبت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت ایک عظیم مصیبت ہے کہ جو اتنی شدت کے ساتھ پوری تاریخ میں انسانیت کے آغاز سے آج تک اس طرح کا کوئی عظیم حادثہ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ ہی کبھی پہلے تھا۔ میں اس سلسلے میں حضرت کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ حضرت منتقم مظالم ہیں اور جو انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں سب کا انتقام لیں انشاءاللہ۔ یہ دعائیں قبول ہوں اور جلد از جلد حضرت تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ کہ وہ ظلم و زیادتی کا انتقام لیں، پوری دنیا میں عدل و داد اور انصاف کو منتشر کر دیں اور پوری دنیا انسانیت کے جو ظلم و جور میں مبتلا ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، چاہے کہیں زیادہ ہوں یا کہیں کم ہوں، لیکن پھر بھی میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پوری دنیا کے مومنین و مومنات کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مومنین اور مومنات کے علاوہ بھی کہ جو بھی انسان واقع کربلا سے متاثر ہے، اہل زمین، اہل آسمان، جن کے بھی دل غمزدہ ہیں اور اس واقعے سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہیں پر میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے عاشوراء خصوصاً اس عشرے کے درمیان جس طرح سے بھی زحمت اٹھائی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ان کی عزاداری کو اقامہ کیا ہے، احیاء کیا ہے یا تشویق کی ہے، خود نے عزاداری برپا کی ہے یا کسی کی مدد کی ہے، میں فرداً ایک ایک شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں جس نے بھی جس طریقے سے بھی حضرت امام حسین کی راہ میں جو بھی قدم اٹھایا ہے، یہ عظیم شاعر الہی، شاعر مقدس کہ جس کی عظمت بہت زیادہ ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی سعی و کوشش کے مطابق، آپ دیکھیں کتاب کامل الزیارات میں نقل ہوا ہے ایک حدیث کہ جس کو ابن قولوے کے شاگردوں نے نقل کیا ہے۔ ابن قولوے کے ایک شاگرد شیخ صدوق ہیں، ایک شاگرد شیخ مفید ہیں اور ان کا ایک شاگرد ہے الحسین ابن احمد، یہ شیخ قولوے کے شاگرد ہیں۔ من عرض تشکر میکنم از تمام کسانی که در این دهه عاشورای امسال هر جور که توانستن انہوں نے شیخ قولوے کے فوت ہونے کے بعد ان کے آثار کو احیاء کرنے کا بیڑا اٹھایا اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے، خصوصاً جوان، چاہے یونیورسٹی کے ہوں،
حوض علمیہ سے ہوں، یہ فرمائشات معصومین علیہ السلام ہے کہ صاحب کامل الزیارات جب ان کی وفات ہو گئی تو اس شخص نے کہ جو خود ثقات روات میں سے ہیں، نجاشی اور دیگر علم رجال کے شخصیتوں نے ان کی ثقہ پر تائید کی ہے۔ یہ خود ابن قولوے سے نقل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے علماء سے جہاں جہاں سے بھی ان کو حدیث ملی ہیں ان سے نقل کیا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کامل الزیارت میں ہونی چاہیے تھی، لیکن کامل الزیارات میں نہیں لکھی بلکہ کامل الزیارات کے حاشیے میں لکھی ہے۔ اور علامہ مجلسی جنہوں نے بحار الانوار لکھی ہے، انہوں نے بحار الانوار میں خود کامل الزیارات سے نقل کیا ہے۔ بہت سے علماء نے علامہ مجلسی پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث کامل الزیارات میں نہیں ہے، آپ نے کیوں کامل الزیارات کے نام سے نقل کی ہے؟ لیکن علامہ مجلسی نے جو جواب دیا ہے وہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث اتنی جامع، معنی اور مستند ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کتاب کامل الزیارات کے متن میں ہونی چاہیے تھی۔ لہذا حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام 3-4 سال کے تھے تو آپ نے امام حسین کو دیکھ کر کے واقع کربلا کے بعد کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو ان علماء نے نقل کیا ہے۔ خود پیغمبر کے گھر سے ام ایمن نے اس حدیث کو خود پیغمبر سے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت امیر المومنین کے ضربت لگی تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے والد سے سوال کیا کہ میں نے ام ایمن سے اس حدیث کو سنا ہے، آپ کی کیا نظر ہے؟ امیر المومنین ضربت لگنے کے بعد وہ شدت درد میں تھے، لیکن فرمایا حدیث ایسے ہی ہے کہ جیسے ام ایمن نے آپ سے فرمایا، الحدیث کما حدثت کہ ام ایمن۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اہل فضل ہیں، اہل فن ہیں اور حدیث کے سلسلے میں کوئی کچھ انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، چونکہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بہت سے منافقین ایسے ہوں گے کہ جو اس عظیم شاعر کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا رسول اکرم امام حسین کی شہادت کی حالت یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب امام حسین شہید ہو رہے تھے، شہید ہونے سے چند لحظے پہلے تو شیطان نے اپنے اطراف میں ہزاروں ابلیسوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ علیکم بالتشکیک، یعنی میں نے کسی بھی امام کے لیے، کسی بھی معصوم کے لیے اتنی عظمت سے روایت نہیں دیکھی ہے جو امام حسین کی شان میں کامل الزیارات میں نقل ہوئی ہے۔ وہاں شیاطین اور ان کو اور قرآن میں بھی یہی صورتحال شیاطین الانس والجن کہ انسانی شیاطین کو جنی شیاطین پر مقدم رکھا ہے، چونکہ شیاطین انس بدتر ہیں شیاطین جن سے،
اس لیے کہ جو خداوند عالم نے قدرت اور طاقت اور فکر کی صلاحیت انسان کو دی ہے وہ شیطان کو بھی نہیں دی ہے۔ لہذا انسان ہی ہے کہ جو کسی بھی ہدف کے تحت کتاب لکھتا ہے اس میں شک و شبہ ڈالتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہذا امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ امام حسین میں تشکیک ڈالیں گے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان مقدمات عرض کردم یہ کہ اپنے شیطانوں کو شیطان نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس عزائے حسینی میں شاعر حسینی کے متعلق تشکیک کرو، جیسے بھی جہاں سے بھی شک ڈال سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں۔ لہذا اب اس کے مقابل میں علماء کا وظیفہ ہے، علماء کا ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات سے دفاع کریں، حوادث کا مقابلہ کریں۔ لہذا اب اس وقت واجب عینی ہے ہماری ساری کی ساری امت پر، سارے شیعوں پر، سارے علماء پر کہ اس عزاداری کا دفاع کریں۔ لہذا پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے وہ بہت عظیم ہے اور بہت مفصل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اہل فن ہیں، اہل خبرے ہیں، وہ پوری حدیث کو دیکھیں۔ میں نے اتنی عظیم حدیث آج تک نہیں دیکھی ہے کہ علامہ مجلسی یا دوسرے علماء بھی جہاں تک بھی ہو سکتا ہے توضیح دی ہے، لیکن یہ حدیث اتنی عظیم ہے کہ اس کی شرح میں ایک جلد علمی طور سے لکھی جا سکتی ہے۔ اس کی تشریح، توضیح اگر چند جلد بھی نہ ہو سکیں تو کم سے کم ایک جلد اس حدیث کی شرح میں لکھی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے جو حدیث فرمائی واقع کربلا کے بعد کے متعلق ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں وَلِيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ إِلَى مَحْوِهِ وَلَا يَزْدَادُ إِلَّا وُفُورًا۔ مجھے یہی پہلا ہی جملہ وَلِيَجْتَهِدَنَّ کے متعلق تھوڑی سی توضیح دینی ہے، چونکہ سب اہل علم ہیں اور یہ ہماری گفتگو یہاں پہ غور سے دیکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انا افصح من الناطقین من انطاق الاعراب، میں تمام عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ترین انسان ہوں۔ دیکھیے عربوں میں، عرب کے درمیان عربی زبان میں 14 معصومین سب سے زیادہ فصیح ترین گفتگو کرنے والے، لیکن ان 14 میں بھی پیغمبر اکرم سب سے زیادہ فصیح ترین شخص ہیں۔ لہذا پیغمبر کی زبان پر ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک حرف، ایک لام میم بھی اضافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں اگر ایک نقطہ بھی ہے تو اس میں بھی مطلب ہے، ایک حرف ہے، کہیں الف ہے، لام ہے تو وہ بھی مطلب ہے۔ لہذا لیجتہدن میں لام قسم ہے، جس کا ترجمہ ہوگا کہ واللہ، خدا کی قسم۔ یہ لام ومن فیه الکفایه نبود که الان از همون وقت هاست میشه واجب عینی. بله آدم همه واجبات عینی رو نمیتونه انجام بده، تزاحمه، اما قدری که میتونه کوتاهی نکنه۔ اگر واللہ لانا چاہتے تو اس کی جگہ پر لام لے کر آئے ہیں۔ پھر لیجتہدن میں نون تاکید ہے، اور نون تاکید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نون ثقیلہ ہے، ایک نون خفیفہ ہے۔ اب یہاں پر نون ثقیلہ لایا گیا ہے، یعنی تاکید شدید، جہد یعنی کوشش، زحمت، با مشقت، اور جہاد اسی سے ہے، جہد سے آتا ہے جہاد، جنگ کرنا۔ کوئی
آسان نہیں ہے کسی کو مارنا یا کسی سے زخم کھانا. جہاد اسی مادے جہد سے ہے. جہد یعنی مشقت، یعنی زحمت، یعنی سختیاں اٹھانا. اب یہاں ثلاثی مجرد جہد ہے، اور یہ ثلاثی مجرد جب باب تفعیل میں چلا جائے گا تو تیز اضافہ ہو جائے گا. باب افتعال میں اجتہاد، تو معنی اور زیادہ شدت کو ہو جائیں گے. باب تفعیل میں جا کے بھی یعنی مشقت زیاد، شدید مشقت، شدید زحمت. لام قسم، نون تاکید ثقیلہ، اور پھر جہد کا لفظ افتعال سے، اجتہادہ سے، یعنی جہد شدید. پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں یعنی جو لوگ امام حسین کے عزا میں، شعائر مقدس حسینی میں شک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کرنا چاہتے ہیں. پھر کلمہ جہد کے ساتھ یعنی زحمت، مشقت اور سختی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی سب کی کوششیں ہوتی ہیں اپنی ساری زحمتیں، محنتوں کے ساتھ، کیا کہ وہ امام حسین کی اس شعائر کو محو کر دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں. اس طرح کم کرتے چلے جائیں کہ آخر بس یہ رہے کہ ہاں تاریخ میں ایک واقعہ ہوا ہے اور بس. اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں وہ کوشش جہاد کی سطح پر ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کی کوششیں اثر نہیں ہوں گی یا کم اثر ہوں گی، اس کا الٹا فرمایا وَلَا يَزْدَادُ إِلَّا وُفُورٌ. یہ وہ کوششیں کریں گے مٹانے کی، لیکن عزائے حسین روز بروز بڑھتی چلی جائے گی. علوًا وفورا، یعنی یہ جتنی کوششیں کریں گے مٹانے کی عزائے حسین، شعائر حسینی، دن بدن اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ان کی لیجتہدن، کوششیں کریں گے، زحمتیں اٹھائیں گے قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، لیکن عزائے حسین اور بڑھے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر امام حسین نے مشخص کیا کون ہے، لیکن ان کو منافق کا نام نہیں دیا. یہ کافر نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، بلکہ خود رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں اشارہ کیا ہے، پیغمبر نے نام نہیں رکھا منافق ہوں گے، بلکہ جملہ لائے ہیں آئمۃ الکفر و اشیاء الدلالہ. یہ مسلمان کہ جن کا نام مسلمان ہے، ظاہراً عبادت بھی کرتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن شاعر حسینی میں شک و شبہ ڈالتے ہیں. امام حسین کی ذات میں شک و شبہ نہیں، آپ کی شاعر میں، آپ کی عزاداری میں. لیکن خدا نے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے کہ خداوند عالم ان کی تمام زحمتوں کے بدلے میں جتنا یہ مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی یہ عزاداری شعائر حسینی بڑھتی چلی جائے گی. پیغمبر اکرم نے یہاں پہ ان مٹانے والوں کا دو نام لیا. یہ چاہے عالم ہو اور ہو سکتا عالم بھی ہو، لیکن پیغمبر نے ان کا نام رکھا آئمۃ الکفر، کافروں کے امام. امام دو طریقے کے ہیں، برا امام بھی ہے، اچھا امام بھی ہے. خدا نے فرمایا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں یہدون الی امرنا، ہمارے امر کی جانب ہدایت کرتے ہیں، لیکن دوسری قسم وہ اماموں کی جو ائمہ کفر ہیں. ان کو کیوں کافر کہا گیا؟
اس لیے کہ یہ عزاداری حسین شعائر حسینی میں شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں۔ دوسرا اشیاء الضلالہ، ضلالت یعنی گمراہی، اشیاء یعنی اسباب و وسائل، یعنی یہ ائمہ کفر کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، گمراہی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سے قاصر ہوں، بہت سے مقصر ہوں۔ میں نے اس طرح کی حدیث کسی بھی معصوم کے بارے میں یا معصوم کی زبان سے اتنی شدت کے ساتھ نہیں سنی ہے۔ آپ لوگ تمام اہل علم ہیں، حوض علمیہ اہل علم ہیں، یونیورسٹی کے افراد، اس طرح کی حدیث کو دقت سے دیکھیں اور اس طرح کی حدیث لا کر دکھلائیں۔ میں نے اس حدیث پر ابھی تک کوئی شرح بھی نہیں دیکھی ہے کہ کسی نے اس حدیث کی کوئی شرح لکھی ہو۔ گزشتہ علماء نے شاید اور ہوگی بھی تو شاید خطی نسخہ کہیں ہو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کوشش کریں اور اس حدیث کی شرح لکھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ ائمۃ الکفر و اشیاء الضلالہ کہ جو پوری کوشش کریں گے الی محوہ، لیکن پیغمبر نے فرمایا وما یزید الا علوا، ان میں اضافہ کچھ نہیں ہوگا مگر بلندی کا۔ یہ 11 محرم ہے اور 11 محرم میں اہل بیت طاہرین قبور سے کربلا سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں جو خود ایک امام معصوم ہے۔ خود امام معصوم کا جملہ ہے، امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تھا کہ میری روح پرواز کر جائے، میں انتقال کر جاؤں۔ جناب زینب نے مجھے متوجہ کیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کوئی انسان مرنا چاہتا ہے تو اس کی کیا عالم ہو جاتا ہے۔ امام یعنی اس جملے سے بتانا چاہتے ہیں کہ امام کی کیا حالت تھی۔ جناب زینب نے متوجہ کیا، امام زین العابدین بھی جانتے ہیں چونکہ آپ کا علم امامت ہے، لیکن فقط عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ 11 محرم کو کتنی شدت ہم پہ گزری ہے۔ یہ حدیث، یہ جملے، اس طرح کی عبارات باقاعدہ علماء نے نقل کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام 11 محرم کو ایسی شدت طاری تھی، غم کی شدت، کہ ان قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے۔ یہ یقینیات میں سے ہے، قطعیات میں سے ہے کہ آپ 11 محرم کے مصائب، واقعات، لہذا اس پر آپ غور کریں کہ یہاں حضرت زینب کا متوجہ ہونا اور امام زین العابدین کو متوجہ کرنا اسی پیغمبر کے جملے کی طرح۔ یہاں پر میں اسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وَلَيَجْتَهِدَنَّ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا عُلُوًّا یا وفورا۔ امام دو امام ہست، یا امام خوب یا امام بد۔ قرآن فرموده یہاں پر جنہوں نے بھی امام حسین کے ذیل میں اس حدیث کو لکھنا چاہا ہے انہوں نے اس حدیث کا ٹکڑا لکھا ہے، پوری حدیث کو میں نے نہیں دیکھا کہ باقاعدہ اس پوری حدیث پہ کسی نے شرح کی ہو۔ پیغمبر اکرم کو بہت اذیت ہوئی ہے، امیر المومنین کو بہت ظلم کیے گئے ہیں، ائمہ طاہرین سب پر ظلم ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک پر ظلم ہوا ہے، خود امام زمانہ پر بھی ظلم ہو رہے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ بھی ظلم ہی ہے کہ آپ خود ان چند سال میں بھی جب زندہ لوگوں کے سامنے تھے 5 سال میں، اس میں بھی آپ کو اذیت ہوئی ہے، پھر غیبت صغریٰ میں، غیبت کبریٰ میں، لیکن جتنا ظلم و ستم امام حسین پہ ہوا ہے، جو جملہ امام حسین کے لیے ہے وَلَيَجْتَهِدَنَّ، کسی کے بارے میں نہیں ملتا ہے۔ یہ جملہ وَلَيَجْتَهِدَنَّ کسی کے متعلق نہیں ملتا ہے، یعنی پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دشمن اپنی پوری کوشش کریں گے شعائر حسینی کو مٹانے کے لیے۔ میں نے نہیں دیکھا اس طرح کے جملے کسی بھی امام کے سلسلے میں۔
شاید هم باشه، شاید تو کتاب‌های خطی هم باشه علمای گذشته. اس میں یہ جملہ فلا یزداد الا علوا، یعنی جتنی یہ لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے، اتنی عزاداری شعائر حسینی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر پیغمبر اکرم آپ دیکھیں، پیغمبر کو خود کو تمام ظلم و ستم کے بعد بھی لا یزداد الا علوا بلندی پیدا کی ہے، پیغمبر کو بلندی ملی ہے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد سارے منافقین مشرکین سب بہرحال پھر بھی پیغمبر کی بلندیوں کو انہوں نے دیکھا، لیکن ایسا جملہ جو امام حسین کی شان میں ہے ایسا کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ امام حسین کے خصائص میں سے ہے، خصوصی عبارتیں ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھوں عرض کر رہا ہوں کہ چاند کے قمری مہینے میں 1380 کی دہائی میں باقاعدہ امام حسین کے شاعر تھے جو صبح عاشور میں بھی منائے جاتے تھے اور عصر عاشور میں بھی، اور پوری دنیا میں منائے جاتے تھے، جبکہ یہ دونوں شاعر حسینی صبح عاشور اور عصر عاشور یہ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا، غیبت صغریٰ میں نہیں تھا، 1000 سال پہلے نہیں تھا، 1100 سال پہلے نہیں تھا، 1200 سال پہلے نہیں تھا، یا اس سے کم 600 سال پہلے نہیں تھا، 800 سال پہلے نہیں تھا، 500 سال پہلے نہیں تھا۔ جو خود کربلا میں عزاداری منائی جاتی ہے صبح عاشورہ اور عصر عاشورہ، لیکن تقریباً 200 سال سے جاری ہے۔ میں نے جب میں کربلا میں تھا 1380 کی دہائی میں، تو میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ زیادہ 1000 آدمی ہوتے تھے جو نماز صبح کے بعد جمع ہوتے تھے، عزاداری کرتے تھے اور طلوع آفتاب سے پہلے ختم کر دیتے تھے۔ میں خود بھی ان جلسوں میں، ان عزاداریوں میں شریک ہوا ہوں اور میں نے خود نے شرکت کی ہے، اور وہ جگہ جہاں سے عزاداری ہوتی تھی جس کی جگہ بھی بہت محدود تھی، آج جو جلوس نکل رہے ہیں وہاں بڑے بڑے روڈ ہیں، بڑے بڑے سالن ہیں، ہال ہیں، بڑے بڑے دالان ہیں، ان میں ہزاروں کا مجمع نکل سکتا ہے، لیکن وہ زمانہ باب و قاضی الحاجات کے دروازے سے نکلتے تھے، اور اس صحن کا پورا احاطہ تقریباً لمبائی اور چوڑائی میں 4 میٹر تھا۔ اب یہ عزاداری، یہ سینہ زنی انجمنیں اس دالان سے نکلتی تھی۔ میں بارہا ان جلسوں میں نے شرکت کی ہے، ان عزاداریوں میں میں نے شرکت کی ہے، اور یہ پھر وہ بین الحرمین پہنچتی تھی، اور وہاں پہ بھی چونکہ چھوٹے چھوٹے گلی تھی، کوچے تھے، وہاں پہ بھی اتنی ہی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ عزاداری کیا کرتے تھے۔ اما هیچ کدوم از اینها شما ببینید پیدا میکنید از زبون معصوم علیه السلام یک کلمه ولا یجتهدن مشرکین خیلی یہاں پہ پھر اس کے بعد میدان سے آنے شروع ہوئی، میدان امام حسین تک پہنچی، وہاں سے اسی باب قاضی الحاجات سے وارد ہوتے ہوئے حرم میں وارد ہوتے تھے، اور یہ ساری عزاداری 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ باب قاضی الحاجات پہ آتے تھے کہ جس میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، اور یہاں پر یہ عزاداری انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن جو آج دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اب کتنا مجمع ہے، عزاداری کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، پوسٹر چھپ رہے ہیں عزاداری کے خلاف، آج تک جاری ہے سلسلہ، اور ہر طرح سے بیانات دیتے ہیں شاعر امام حسین کے خلاف،
لیکن اب آپ دیکھیں یہ کس قدر پبلک بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ لا یزاد الا وفورا لا یزاد الا علوا. انہوں نے شک و شبہ کیے، مغالطے کیے اور مختلف طریقے سے شبہات ڈالے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قمری اعتبار سے 1380 کی دہائی میں جو لوگ بھی اس زمانے میں تھے اور اگر ابھی زندہ ہوں تو وہ دیکھیں گے کس قدر شک و شبہات ڈالے جاتے رہے ہیں، آج بھی ڈالے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. لیکن اس زمانے میں اتنا زیادہ زور و شور نہیں تھا، چونکہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھی، بس زبانی جو کچھ کرتے تھے. لیکن اس 1380 کے بعد کہ میڈیا آ گیا ہے، امکانات ہو گئے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، لہذا دن بدن شک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے. میں ان دنوں میں کربلا میں تھا، مشرف ہوتا تھا زیارت سے. تقریباً 1380 کے بعد 1390 میں تقریباً وہ 80 میں 7 انجمنیں آتی تھیں، لیکن 90 میں 33 انجمنیں آنے لگیں. جو لوگ وہاں پہ آج بھی زندہ ہیں ان سے معلوم کریں، صبح عاشورہ سے لے کر کے باقاعدہ جس کو امام حسین کے یہاں انجمن لانی ہوتی تھی وہ اپنی نام لکھواتے ہیں آج، اور اب ان کی تعداد 1500 سے اوپر ہو چکی ہے. یعنی 1500 انجمنیں وہ ہیں جو باقاعدہ اپنا نام رجسٹر کرانے کے بعد حرم میں وارد ہوتی ہیں. ان کے علاوہ کتنی وہ انجمن ہیں جو رجسٹر کے بغیر گروہی شکل میں تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن ان میں بھی اگر آپ 1500 انجمنوں کو ہر انجمن میں 100 آدمی بھی لگائیں، درمیانی حد وسط، نہ زیادہ نہ کم، جبکہ بہت سی انجمنوں میں 100 سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت سی انجمنوں میں 100 سے کم ہوتے ہیں. اگر آپ 100 بھی لگائیں تو بھی 1.5 لاکھ مجمع ہوتا ہے. یہ 1.5 لاکھ آدمی روز عاشور عراق کے کربلا کے شہر میں، خود کربلا چھوٹا سا شہر ہے، اس کی آبادی ابھی لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے. یہ عزائے حسینی، یہ شاعر حسینی فقط کربلا میں نہیں ہے، انہی دنوں میں نجف میں بھی جاری ہے، اسی دن اسی ٹائم کاظمین میں بھی ہے، سامرہ میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے، بصرہ میں بھی ہے، اور دوسرے گاؤں میں، دیہاتوں میں، دوسرے شہر، سب جگہ عزاداری ہو رہی ہے روز عاشور. اسی طرح پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ممالک میں، ہر شہر میں ہر انسان عزاداری میں مشغول ہے. لیکن اب یہ لگائیں کہ یہ کربلا کی جس کی آبادی اتنی نہیں ہے، یہ مجمع کہاں سے آ رہا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں. خود شہر کی آبادی ابھی چند ہزار میں تھی کہ یہاں پر کئی لاکھ کی آبادی صرف مردوں کی ہے انجمن کی صورت میں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقل سے باہر کی بات ہے کہ یہ لوگ اصلاً اس کی تردید میں، اس پر شک و شبہات میں جو لکھتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، یہ اصل میں نہیں سمجھ پاتے اس معجزے کو. آپ دیکھیں جو لوگ بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں کسی بھی شکل میں، وہ مغالطہ کر رہے ہیں، وہ سمجھے نہیں ہیں. اس لیے کہ کتاب اللہ و اطرتی، حدیث ثقلین یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کے مترادف ہیں اہل بیت، جیسے اہل بیت کے یہاں کبھی کوئی جھوٹ نہیں آ سکتا. میں نے ابھی بھی سنا کہ باقاعدہ کچھ نواسب جو امام حسین کے دشمن ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں اور جھوٹی نسبتیں دے رہے ہیں. مثلا انہوں نے بھی سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی کتاب کا حوالہ دیا کہ شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار کے فلاں صفحے پہ لکھا.
کہ وہاں پہ لکھا کہ یہ واقعہ ہوا اس میں امام حسین، یہ حدیث ہے لیکن اس میں امام حسین کا نام نہیں ہے، جبکہ جھوٹی ہے۔ اس میں لکھا کہ امام حسین کا نام نہیں۔ میرے پاس وہ کتاب نہیں تھی، میں نے منگائی کتاب۔ مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ آپ لوگ خستہ ہیں، عزاداری کر کے آئے ہیں، پورا دن آپ نے ماتمداری کی ہے، لیکن فقط یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کتاب لکھی گئی، مجھے کتاب کا بھی نام یاد ہے، کس نے لکھی وہ بھی یاد ہے۔ اس نے تہمت لگائی مثلا امام زمانہ کے بارے میں کہ امام زمان کو ہم مانتے ہیں، موجود ہیں امام زمان، لیکن ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ اور اس کو باقاعدہ شیخ صدوق سے نسبت دی ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی فلاں کتاب میں بات لکھی ہے۔ میں نے اس کتاب کو بھی منگایا، میں نے اس صفحے کو کھولا، دیکھا کہ شیخ صدوق نے امام زمانہ کی ولادت کو لکھا، آپ کے سارے زندگی کے واقعات کو لکھا، اور آپ کے اس زمانے کے واقعات کو لکھا کہ جو سرداب میں اس 5 سالہ عمر میں آپ کے ساتھ رونما ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کو اس وقت مانیں۔ اور پھر انہوں نے ان کی دلائل پیش کیے، اور پھر دلائل کو رد کیا ہے، ان کی ساری باتوں کو رد کیا ہے۔ لہٰذا شیخ صدوق نے ایک باطل کی بات کو نقل قول کیا ہے، لیکن اس متعصب نے شیخ صدوق کی طرف نسبت دی کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر علماء پر تہمتیں لگا کر نسبت دی جا رہی ہے کہ فلاں شخص نے لکھا ہے، فلاں شخص نے لکھا ہے۔ لہذا پیغمبر کی یہ حدیث بھی جو پیغمبر اکرم نے باقاعدہ اپنے اہل بیت کے لیے مشخص کیا تھا راستہ، اس کو منافقین نے بدل دیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں ما ترکنا و صدقہ، یہ جیسی حدیث لانے کے بعد گویا پیغمبر کے وہ تمام فرمائشات، وہ تمام فرامین جو اہل بیت کے لیے تھے، اس کو ادھر کی طرح موڑ دیا۔ مثلا ان میں سے ایک سمرہ بن جندب ہے، یہ منافقین میں سے ایک ہے۔ معاویہ نے اس کو بلایا، یہ سمرہ کو بلانے کے بعد پیغمبر نے اس کو کہا اپنی زندگی میں کہ تجھے بہشت دینا چاہوں، تو اس نے منع کر دیا، مجھے بہشت نہیں چاہیے۔ یہ انہی منافقین میں سے ہے کہ معاویہ نے اس کو 400,000 یعنی 4 کروڑ درہم دیے، اور کہا کہ وہ آیت کہ جو ابن ملجم کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہو کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کو کہو کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ 400,000 درہم، یہ 4 لاکھ درہم، 10 درہم کے ایک بھیڑ ملتی ہے، یعنی ان کی قیمت ہوگی 40,000 بھیڑ۔ 40,000 بھیڑ کسی کو مل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تب تحریفات اور یہ کہہ کے کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے، جبکہ خود معاویہ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ لہٰذا یہ ساری کوششیں اسی دن سے جاری ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے شاعر کے متعلق۔ فقہا متفقہ بھی نہیں ہیں جو کہیں کہ یہ انجمن سینہ زنی حرام ہے،
ائمہ طاہرین کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں، وہاں پہ ایک مصائب پڑھا جاتا تھا، امام حسین کے مصائب پڑھتے تھے اور چند لوگ بیٹھ کے روتے تھے، لیکن آج یہ کون سی فقہ ہے کہ جناب اس بنیاد پر کہ امام ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا تو آج حرام ہے؟ آپ 1000 سال تاریخ عزاداری کو پڑھیں، دیکھیں 1100 سال 1200 سال اسی زمانے سے آج تک بہت سی چیزیں ہیں جو 1000 سال پہلے نہیں تھیں لیکن آج ہے۔ شاعر امام حسین بھی 1000 سال پہلے نہیں تھا لیکن آج ہے۔ بہت سی چیزیں دنیا میں پہلے نہیں تھی آج ہے، پہلے نہیں تھی۔ مطلب میں خود 50 سال پہلے کربلا میں تھا تو محرم کا استقبال کے عنوان سے پروگرام پہلے نہیں تھا، منایا جاتا تھا، لیکن اب خوب منایا جا رہا۔ یہ غریب کم فکر ہے جو اس کو یہ کہہ کے بدعت کہہ رہا ہے کہ جناب امام کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ شاعر الہی، شاعر حسینی شاعر الہی ہیں، امام کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ آپ دیکھیں ائمہ کے زمانے میں ٹیلی فون تھا، یہ گاڑیاں تھیں، یہ مائک اور یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر موبائل ائمہ کے زمانے میں تھے، یہ ہوائی جہاز، یہ پلین تھے، یہ سارے امکانات جو آج آپ کے ہاتھ میں ہیں کیا سب ائمہ کے زمانے میں تھے؟ جو آپ شرط رکھ رہے ہو کہ شاعر الہی جو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے وہ آج نہیں ہونے چاہیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کی ایسی ہی اوقات ہے، یہ سب کے ہر ہوا و ہوس کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شاعر الہی میں جو چیز بھی جہاں سے بھی ایسی شے ہو کہ جو امام حسین کی اس شاعر کو بلندی کا سبب بنے، عظمت کا سبب بنے، بشرطے کہ حرام نہ ہو، کھلم کھلا حرام نہ ہو، تو یہ شاعر ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام چیز آپ لانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر وہ اسلام نہیں ہے، چاہے وہ آج ایجاد ہو رہی ہو، کل کو ایجاد ہو یا 100 سال بعد ایجاد ہو، اگر شاعر الہی شاعر حسینی کی عظمت کا سبب ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو یہ سب شاعر الہی ہیں۔ اس لیے کہ شاعر ایک موضوع ہے، حکم نہیں ہے، حکم ہے تقوی القلوب فإنہا من تقوی القلوب۔ لہذا شاعر الہی یہ جتنے بھی ایجاد ہو رہے ہیں، ایجاد ہو چکے ہیں یا ایجاد ہوں، ان سب کی تجلیل تقوی الہی ہے۔ یہ امام حسین کے نام پر پیسہ جمع کرنا، چندہ کرنا، سارے لوگ تو عزاداری نہیں کر سکتے، لہذا آپ چندہ کر کے پیسہ جمع کر کے عزاداری برپا کریں۔ بعد پیغمبر خدا، شہادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی حتیٰ کہ نہیں کہ پیسہ جمع کریں بلکہ قرضہ لیں، امام حسین کے نام پر لوگوں سے قرضہ لیں اور پھر مشقت کے ساتھ اس قرضے کو ادا کریں، یہ سب شاعر کی تجلیل ہے۔ ائمہ طاہرین کے زمانے میں سب چیزیں نہیں تھیں، یہ عزاداری اس شان و شوکت سے نہیں تھی، لیکن اگر نہیں تھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بدعت کہہ کے، کون تھا 40 پہ جانے والا؟ ایک جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، ان کا شاگرد ہے عطیہ، یہ پہنچ رہے ہیں، پھر اہل بیت پہنچے ہیں، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین 5ویں امام، 6ٹھے امام، یک بعد دیگرے ائمہ طاہرین یک بعد دیگروں نے تجلیل کی ہے، آہستہ آہستہ ائمہ کے صحابہ گئے ہیں اور ادھر سے پھر ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن ائمہ نے اسی طرح سے تشویق کی ہے۔ لہذا آج بھی اگر جس طریقے سے بھی اس عزا اور شاعر حسینی کی تشویق ہو سکے، کتاب لکھ کر کے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، میں تمام کے تمام مومنین کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعاً شاعر حسینی میں بڑی خدمت کی ہے، خصوصاً عراقیوں کا، عراقی خصوصاً عشر اول محرم میں اور 40 کے ایام میں، ان کے حتیٰ وہ لوگ بھی جو نادار ہیں، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے،
ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جن کے پاس سب کچھ ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ بھی جن کے پاس مال دنیا موجود ہے وہ بھی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ امام حسین کے شعائر کو زندہ کریں۔ آپ دیکھیں باقاعدہ ابھی 1990 میں آزاداریوں پر صدام کے زمانے میں ظلم ہوا، باقاعدہ زندہ لوگوں کو دفنایا گیا، انہی میں بم مارے گئے، میزائل مارے گئے، ٹینک سے اڑایا گیا۔ انہی میں سے ایک شخص جو صرف زخمی ہوا تھا، اس کے پیر پہ زخم ہوا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، یہ لوگ یہ سمجھ کے شاید مر گئے ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ رات میں اٹھا، اٹھنے کے بعد جب ہوش آیا اور متوجہ ہوا کہ واقعہ کیا ہوا، تو وہ بہرحال اس عالم میں وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جیسے تیسے کر کے ایک مصیبت کے ساتھ، ایک عظیم ظلم و ستم کے ساتھ، چونکہ جو آدمی جس کے سارے ساتھی مارے گئے ہوں اس کو خود کو بھی گھنٹوں یہ پتہ نہ ہو میں کون ہوں، کہاں ہوں، کس طرح سے ہوں، یہ شخص وہاں سے اٹھ کے آیا، آنے کے بعد مجھ سے ملا اور اس نے مجھ سے پوری داستان سنائی ہے۔ تو دیکھیے یہ صورتحال ہمیشہ رہی ہے، عزائے حسینی میں شک و شبہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ کوشش رہی ہے، چونکہ دشمن یہ جو فقیہ کراسی فقیہ ہے جو عمر اب آپ دیکھیں ایک شخص بیان کرتا ہے کہ علامہ مجلسی نے اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا کہ جو خود کربلا میں موجود تھا، اہل کوفہ رہنے والا ہے، کہ میں کربلا میں روز عاشورہ موجود تھا، لیکن بہت دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میں نے کسی کی بھی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میں نے واقع کربلا میں کوئی شرکت نہیں کی، حتیٰ شہادت کے بعد بھی خیموں کو لوٹنے میں شریک نہیں ہوا، خیموں کو جلانے میں شریک نہیں ہوا، اہل بیت کو اسیر کرنے میں شریک نہیں ہوا، لیکن پیغمبر اکرم نے، اس نے خواب میں دیکھا، خود اس کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے مجھے بلایا، آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشت ہے، تشت میں خون ہے، اور خون میں تشت میں ایک سلائی ہے جیسے سرمے کی سلائی ہوتی ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلا کے کہا کہ تو کربلا میں کیوں گیا تھا دشمنوں کی زیادتی میں اضافہ کرنے کے لیے؟ میں نے دست عجب جوڑے، یا رسول اللہ میں نے ان کی مدد نہیں کی ہے، میں ان کے پاس نہیں گیا ہوں، میں نے اس میں شرکت نہیں کی ہے۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ تو نے ان کی زیادتی میں اکثرت السواد، تو نے ان کی سیاہی لشکر میں اضافہ کا سبب بنا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جملہ بہت دقت کا ہے، اکثرت السواد، تو نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن یہی بہت بڑا کام کیا کہ تو دشمنوں کے لشکر میں زیادتی کا سبب بنا، ان کی ہمت بڑھی کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، اور حسینی لشکر کی ہمت ٹوٹی کہ ہم کم ہیں۔ تو نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ دقت والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے زیادہ ہونے اور کم ہونے سے لشکر میں فرق نہیں پڑتا ہے، لشکر لاکھوں کی تعداد میں ہے، کم سے کم جو تعداد مورخین نے لکھی ہے 30,000 کی تعداد ہے، 30,000 حد اقل ہے، ورنہ لاکھوں کی تعداد، اس لاکھوں کی تعداد میں ایک آدمی کے کم ہو جانے سے کیا لشکر کم ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن رسول اکرم کی نظر میں ایک آدمی کا بھی دشمنوں کے ساتھ ہونا، امام حسین کے خلاف ہونا بہت بڑا المیہ ہے۔ جیسے وہ خود کہتا ہے کہ پیغمبر نے وہ سلائی خون سے بھری اور بھرنے کے بعد میری آنکھوں میں لگائی، میری آنکھوں میں مرچیں لگی اور میں نابینا ہو گیا، اب جو صبح کو اٹھا ہوں تو میں نابینا ہو چکا تھا، میری آنکھ میں بینائی نہیں تھی۔ یہاں سے اندازہ لگائیں، لہٰذا یہاں سے دقت والا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شاعر مقدس حسینی میں ہر طرح سے
شرکت کریں۔ میرے والد محترم خود مرجع وقت تھے اور وہ ہر معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، کسی بھی مسئلے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، جلدی سے سہم امام کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جب مسئلہ امام حسین کی عزاداری کا آتا تھا، شاعر حسینی کا مسئلہ آتا تھا، تو فوراً اجازت دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے تھوڑی سی رقم اپنے کام کے لیے اجازت مانگنی چاہیے، آپ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ فلاں مرجع تو اجازت دے دی ہے، آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو میرے والد محترم نے کہا کہ دیکھیے میں اتنی مقدار میں، آپ 10 درہم کی اجازت لینے آئے ہو، میں 10 درہم کی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ یہ سہم امام ہے، امام کا حق ہے، میں کسی بھی عام معاملات میں شرکت اور اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن یہی میرے والد محترم جب مسئلہ شاعر حسینی کا آتا تھا، عزاداری حسینی کا آتا تھا، تو پھر احتیاط نہیں تھی، بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ ہو سکے شاعر حسینی کو بڑھ چڑھ کے منایا جائے، بڑھ چڑھ کے شرکت کی جائے۔ ہمارے زمانے کا امام ہم پر حاضر و ناظر ہے، جو ہمارے افعال کو، کردار کو، کریکٹر کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر اپنے شاعر حسینی میں حصہ لے رہے ہیں، ہم کتنا آگے بڑھ کے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم شاعر ہے جو دنیا میں اس کی مثال نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی۔ مجموع من حیث المجموع، یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس طرح ظلم و ستم پر ہونا، اس طرح عزاداریوں کا ہونا، اس طرح حسینیات و امام بارگاہوں کا ہونا، اس طرح انجمن اور سینے زنی اور ماتمداری کا ہونا، اس طرح مجالس و ماتم کا برپا ہونا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ وہی پیغمبر اکرم کی حدیث کا نتیجہ ہے کہ یہ تاریخ میں ایک بے نظیر واقعہ ہے، مجموع من حیث المجموع، کہ آپ دیکھیں کہ شیخ مفید کے زمانے میں، ابن قولوی کے زمانے میں، شیخ صدوق کے زمانے میں اس طرح کے پروگرام نہیں تھے، لیکن جو آج دیکھیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں باقاعدہ احتیاط اتنی کی جاتی تھی کہ روز عاشورہ فاقہ رکھتے تھے، اپنے گھروں میں چولہا نہیں جلاتے تھے، لیکن آج دیکھیں یہی کس طرح منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ باقاعدہ آج بھی مومنین ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں کوئی چراغ روشن نہیں کرتے، اپنے گھر میں کوئی یعنی چولہا روشن نہیں کرتے، چولہا نہیں جلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف یہ ہے کہ شاعر حسینی کو زندہ کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ شاعر حسینی کو اس طرح سے بیدار اور احیا کرنا ہے کہ جو خود امام زمان کی مرضی کا سبب بن جائے۔ یعنی یہ سب کچھ ہمارا انجام دینا شاعر حسینی کے احیا میں ایک مدد ہے۔ شاعر حسینی کو ہم زندہ نہیں رکھتے، شاعر حسینی کا خود ولی اور وارث موجود ہے، زمانے کا امام، جو خود اس شاعر الہی کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کربلا جانے والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ خود نہیں جا سکتے، دوسروں کو پیسہ دیتے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیب ہیں کہ اگر شاعر حسینی میں لوگوں کو تشویق کر رہے ہیں، ترغیب کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ لوگ شاعر حسینی کو بڑھ چڑھ کے انجام دیں، تو یہ خود ان کے لیے ایک عظیم پیغام ہے، عظیم درس ہے اور لطف الہی ہے۔ گویا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کا کہ وَلَا يَزْدَادُ إِلَّا عُلُوًّا وَلَا يَزْدَادُ إِلَّا وُفُورًا، دشمن اپنی کوشش پہ کوشش کرتا چلا جائے گا، لیکن خداوند عالم شاعر حسینی کو دن بدن اتنی ترقی دے گا، اتنی ترقی دے گا، اتنی ترقی دے گا کہ یہ دنیا والے کچھ بھی کریں، لیکن شاعر حسینی اتنی آگے بڑھ چکی ہوگی، اتنا ترقی کر چکی ہوگی کہ ظاہر ہے یہ دشمن
خود اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور کف افسوس ملیں گے کہ ہم نے وہی وہ حدیث کہ لوگ کتنی کوششیں کریں گے، کتنی زحمتیں اٹھائیں گے ائمۃ الکفر اور ان کے چاہنے والے، آج بھی یہی لوگ اسی طریقے سے اس عزائے حسینی کو مٹانے کے لیے، شاعر حسینی کو ختم کرنے کے لیے، کم رنگ کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے پورا کا پورا پیسہ بجٹ خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دشمن اہل بیت، باقاعدہ نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ دشمنان اہل بیت کس قدر بجٹ خرچ کرتا ہے عزائے حسینی کو مٹانے کے لیے، شاعر حسینی کو ختم کرنے کے لیے، کم رنگ کرنے کے لیے۔ اس میں غیر مسلم بھی ہیں، لیکن خود مسلمان جو ناصبی ہیں، وہابی ہیں، وہ اپنا کروڑوں ڈالر پیسہ، درہم و دینار خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا ہدف یہ ہے شاعر حسینی کم رنگ ہو، شاعر حسینی جتنا زیادہ محو ہو سکے۔ لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دن بدن اور بڑھے گا، چونکہ پیغمبر اکرم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں جو قرآن کریم کے ردیف میں ہیں، حدیث ثقلین میں، لہٰذا اب یہ جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا لاکھ کوشش کرنا چاہے لیکن عزائے حسینی کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، دنیا لاکھ پیسہ خرچ کرنا چاہے لیکن شاعر حسینی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دشمنوں کا مسئلہ ہے، خود ہمارے اپنے بھی، چاہے وہ لا ابالی پن میں ہوں، جہالت میں ہوں، لا علمی میں ہوں، جاہل ہوں، جاہل مقصر ہوں، جاہل قاصر ہوں، یہ لوگ اگر یہ گمان کرنا چاہیں کہ اگر ہم عزاداری نہ کریں گے تو عزاداری نہیں ہوگی، یہ ان کی بھول ہے، یہ وہ بیچارے ہیں، یہ ان کی غفلت ہے۔ اس لیے کہ عزاداری ہمارے اور تمہارے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ عزاداری حقیقت میں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے۔ ہم تو عزاداری میں حصہ لے کر کے، عزاداری میں ہاتھ بٹھا کر کے، عزاداری میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ شریک ہو کر کے، گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس عزاداری کو منانے والا، اس غم کو منانے والا، اس شاعر حسینی کو زندہ رکھنے والا، اس امام حسین کے اس ہدف کو اپنے مقصد تک پہنچانے والا خود اللہ کی جانب سے اس کا ہادی برحق، اس کی حجت برحق، اس کا نمائندہ موجود ہے، جو خود فرماتا ہے بدل الدموع دما، میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ عزاداری صرف ہم پر موقوف نہیں ہے، عزاداری کرنے کے لیے خود وارث حقیقی عزادار موجود ہے کہ جس کی خدمت میں ہم اپنا سلام بھی پیش کرتے ہیں، امام حسین کی اس عزاداری میں، اس کی اس خدمت میں ہم تسلیت بھی پیش کرتے ہیں، پرسہ بھی پیش کرتے ہیں، اور تمام کے تمام دنیا کے شیعان حیدر کرار، امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کا غم منانے والے، خصوصاً عراقی کہ جو واقعاً خدمت انجام دیتے ہیں۔ عراق کے شیعہ اپنے آپ کو مر مٹا دیتے ہیں، غریب ہو، نادار ہو، مالدار ہو، اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ 40 پر ہر زائر کو کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر چلا جائے، میرے گھر آ جائے، اس زائر کی خدمت ہے، اس کے کپڑے دھونے ہیں، حتیٰ اس کے پیروں پہ مالش ہے چونکہ تھکا ہوا ہے، وہاں سے آیا ہے، دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ اس طرح کی یہ قربانیاں جو عراقی شیعہ انجام دے رہے ہیں، ہم ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ دنیا کے جس ملک میں بھی، جہاں کہیں بھی عزائے حسینی منائی جا رہی ہے، شیعان حیدر کرار یا دوسرے مسلمان بھی اگر کسی حد تک امام حسین کے اس درد کو سمجھتے ہیں، اس تکلیف کو سمجھتے ہیں، اس مصائب کو درک کرتے ہیں اور امام حسین کے شاعر میں حصہ لیتے ہیں، ہم سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ یقیناً انہوں نے اس عظیم قدم میں اپنے قدم ملائے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ماجور ہیں،
اور یقیناً اس دنیا میں بھی ان کی خواہشات، ان کی مرادیں، ان کی حاجات خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں، امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار امام حسین کے صدقے میں ان کی تمام حاجتوں کو برلا، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے تاکہ شاعر حسینی کو اور زیادہ سے زیادہ یہ بلند کر سکیں، عظمت بخش سکیں، اس کو آگے بڑھا سکیں، ان کو کہیں بھی ان کے قدم میں لغزش نہ آنے پائے، تاکہ دنیا میں بھی یہ کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور یہ شرمندہ نہ ہوں، بلکہ وہاں پہ بھی سرخ روح ہو سکیں اور شہزادی کے سامنے یہ بعنوان عزادار حسینی وارد محشر ہوں، شہزادی ان کا بحیثیت عزادار حسینی ان کا استقبال کریں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مومنین اسی جوش و خروش کے ساتھ ہمیشہ عزاداری برپا کرتے رہیں گے اور خدا ان کو دنیا اور آخرت میں اجر سے نوازتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔